بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ سال اول کی عزیز طالبات، آج ہم آپ کو حصہ نظم نعت کی طرف لیے آتے ہیں۔ نعت میں جیسا کہ آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسی صنف شاعری جس میں نبی مکرم ہادی معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی تعریف بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف پہ روشنی ڈالی جائے، اسے نعت کہا جاتا ہے۔ نعت کے خالق جو ہیں آج ہمارے، وہ ماہر القادری ہیں۔ ماہر القادری کے متعلق جیسا کہ آپ لوگ چیدہ معلومات پہلے سے جان چکے ہیں، لیکن دوبارہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کا اصل نام منظور حسین ہے اور ماہر تخلص کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت، جوش، محبت اور جذبہ ان کی شاعری سے ہمیں صاف جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے انہوں نے نہ صرف حروف کو موتیوں کی طرح لڑی میں پرو دیا، بلکہ انہوں نے نعت میں ایک اعلیٰ مقام بھی حاصل کیا۔ ان کے جو نعتیہ مجموعے ہیں اس میں نغمات ماہر اور ذکر جمیل خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ آج ہم آپ کو نعت کے تشریحی پہلو سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ماہر القادری نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو دین و ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور جو نبی مجسم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات مقدسہ سے انکاری ہے، وہ دین سے اور خدا سے بھی انکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر تکالیف برداشت کی اور عرب جیسے اجڑ معاشرے کو ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بنا ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی آپ رحمت و مروت کا پیکر ہیں۔ عزیز طالبات، یہ چیدہ باتیں آپ کو بتا دی گئی نعت کے متعلق۔ اب تشریح کے لیے نعت کا پہلا شعر ملاحظہ کیجئے۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ عزیز طالبات، آپ اشعار کے تلفظ اور صحت پہ خصوصی توجہ دیا کریں۔ جب اساتذہ کرام اشعار کی تفہیم آپ کو کروائیں تو لفظوں پہ خصوصی غور کیا کریں۔ ماہر القادری نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بنانے کا مقصد اللہ کا صرف اس کے سوا نہ تھا کہ وہ خود پہچانا جائے، یعنی کہ اس کائنات کو اس لیے تخلیق کیا رب کائنات نے کہ اس نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو اللہ کریم نے بلند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا اور آپ کی تعریف کو زمین و آسمان کے لیے مزین کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم حضور کی محبت یا آپ سے عقیدت سے ذرا بھی پہلو تہی کریں گے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اور نہ صرف ایمان سے خارج ہو جائیں گے بلکہ اللہ کریم سے بھی ہم دور ہو جائیں گے۔ گریزاں، دور ہو جانا۔ مقصد تخلیق یعنی کہ اس کائنات کے تخلیق ہونے کا مقصد، اس کائنات کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کریم نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمانا ہے۔ عزیز طالبات، وقت کی تنگی کے پیش نظر آپ کو تشریح کے اہم پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک شعر بھی شامل کر لیں۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا،
سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ دوسرے شعر کی طرف آئیے۔ کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر نے سراپا صداقت اور اخلاق کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور آپ کا اخلاق، آپ کا کردار قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم اوصاف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کی حالت ناگفتہ بے تھی، لیکن آپ کا کردار اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچائی اور حق کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ دشمن اور ایسے لوگ جو آپ پہ ایمان تو نہیں لاتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی صداقت پہ بے چون و چرا گواہی دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار قرآن کی تفسیر اور تصویر ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضور کا کردار اور عمل کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کا مکمل اسوہ اور آپ کا مکمل عمل قرآن کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے تمام عرب کے لوگوں میں جہاں جہالت جیسے گہرے اندھیرے چھا چکے تھے، وہاں اپنے اخلاق سے روشنی کی۔ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ یہ نام تکبیر و اذاں کا لازمی جز ہے، اور ہمارے دل و جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ نثار ہیں۔ اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و سربلندی کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کریم نے جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نام تکبیروں میں، اذان میں اور پوری کائنات میں دن رات کے تمام اوقات میں مسلسل لیا جاتا ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ آپ کا نام تکبیروں میں شامل کیا گیا، اور دنیا کے ہر گوشے میں یہ نام لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی قدر، آپ کی عظمت سے یہ پوری کائنات معمور ہے، اور آپ کے اسم مبارک سے یہ کائنات منور و معطر ہو رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس قدر عظمت کا حامل ہے کہ قرآن کریم میں آپ کا ذکر جو ہے اللہ کریم نے بلند فرما دیا۔ شعر لکھ لیجئے گا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عزیز طالبات، چوتھے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ اشک، آنسو، فاقہ کرنا، بھوکا رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو بیان کرتے ہوئے بحر القادری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر ہزارہا تکالیف برداشت کی، بھوکے رہے،
فاقے اٹھائے، مصائب برداشت کیے، لیکن آپ نے دین کی سرفرازی کو ثابت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سرفرازی کے لیے نہ صرف بھوک برداشت کی بلکہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا کی سختیاں اٹھائیں، شعب ابی طالب میں 3 سال کے عرصے میں محصور رہے اور بے حد پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دشمنوں کو معاف کر دیا اور اپنے اخلاق مقدسہ سے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی، اور روز محشر اللہ کے حضور آپ رو رو کر مسلمانوں کی شفاعت طلب فرمائیں گے، اور دین کی جو کھیتی ہے اس کو سرسبز کرنا یعنی کہ عروج اور بلندی اور بام عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے حضور مسلمانوں کے لیے بخشش کے طلبگار ہوں گے، اور حضور کا روز محشر آنسوں سے تر ہو جانا اور امت مسلمہ کے لیے بخشش کا طلب کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کو اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور مغفرت کے حوالے سے سرفراز فرمائیں گے۔ 5ویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ شائستہ بنا دینا، مہذب بنا دینا، سلیقہ مند بنا دینا، خوددار، اپنے عزت نفس کا خیال ہونا، اپنی خودداری کا احساس اور پاسبان ہو جانا، تہذیب و تمدن، تہذیب رہنا سہنا، تمدن طریقہ کار، تیرے شرمندہ احسان، شرمندہ احسان تیرے ممنون ہے، احسان مند ہے۔ ماہر القادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے نہ صرف باعث شفاعت اور باعث رحمت بنا کر پیش کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عالیہ سے ایک ایسی عرب قوم جو کہ ناشائستگی، بد تہذیبی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، ان کو اس قدر اعلیٰ و عرفہ بنا دیا اور ان کا نام ایسا بلند کر دیا، کائنات میں، دنیا میں متعارف ایسے کروایا کہ وہی قوم جو کہ برائیوں کی پیش رو تھی، ان کو نہایت مہذب، عزت دار، اعلیٰ تہذیب و تمدن، رہن سہن کا مالک بنا دیا، اور حضور کے احسانات سے یہ قوم سر منہ انحراف نہیں کر سکتی۔ آج عرب والوں کو جتنی عزت، جتنا احترام اور جتنی شہرت حاصل ہے، وہ سب حضور کے مرہون منت ہیں اور حضور کے شرمندہ احسان ہیں، حضور کے یعنی کہ احسان مند ہیں۔ آپ کی تعلیمات عالیہ کا یہ فیض ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ گو کہ آج ہم اپنی تعلیمات اسلامیہ کو بھول چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کر لیں اور اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں تو ہم آج بھی دنیا کی شائستہ، مہذب اور خوددار قوم ہیں، اور ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ سب احسانات ہم دیکھیں تو کس کے ہیں؟ ہمارے نبی کے ہیں ہم پر، کہ ہم نے ان کے تعلیمات سے فیض حاصل کیا جب تو عروج بام کو چھو لیا، لیکن جیسے ہی ہم نے فراموش کیا اپنی نبی کی تعلیمات کو، تو ہم نے اپنے نہ صرف ذات کو فراموش کیا بلکہ اپنے
ماضی کو، اپنے حال کو اور مستقبل کو بھی کھو دیا۔ اس لیے ہمیں حضور کے بتائے ہوئے اسوہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک شعر ہے، یہ بھی اپنی تشریح میں شامل کر لیجئے۔ شائستگی سے تیری چمکا نصیب سب کا، شائستگی سے تیری چمکا نصیب سب کا، ایسا من تیری تہذیب اب تلک ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طالبات ہم چھٹے شعر یعنی کہ آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ دماں۔ عالم کیفیت، مروت محبت، ماہر یہاں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ وابستہ دماں ہونا یعنی کہ کسی کے ساتھ اپنا واسطہ، اپنا تعلق استوار کر لینا، رابطہ بنا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور محبت کی یہ کیفیت ہے کہ ماہر جیسا